یکم محرم الحرام کو میرے اور آپ کے پیغمبر کے سسر حضرت علی المرتضیٰ کے داماد خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ یکم محرم الحرام ان کی شہادت کا دن بھی ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم قرآن کو غور سے دیکھیں، قرآن میرے نبی کے ہر صحابی کو جنتی کہتا ہے۔ میرے نبی نے صحابہ کی تربیت کی، صحابہ نے حضور کی صحبت اختیار کی۔ حضور کی صحبت، حضور کی تربیت، حضور کی محبت کا یہ اثر تھا کہ تمام صحابہ کے اندر وہ بھی صفات موجود تھے جو اللہ نے میرے نبی کے اندر رکھی تھی۔ ہر صحابی کو میرے نبی کی صفات میں سے حصہ ملا۔ کسی صحابی کے لیے اللہ نے صفت صداقت رکھی، سچائی میں سے حضور کی صداقت میں سے حصہ ملا۔ کسی صحابی کو میرے نبی کی صفت شرافت سے حصہ ملا۔ کسی صحابی کو میرے نبی کی دیانت سے حصہ ملا۔ کسی صحابی کو میرے نبی کی صفت امانت سے حصہ ملا۔ کسی صحابی کو میرے نبی کی صفت شجاعت سے حصہ ملا۔ کسی صحابی کو میرے نبی کی صفت شہادت سے حصہ ملا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے وہ صحابی ہیں جنہیں حضور کی صفت عدالت سے حصہ ملا ہے، حضور کی صفت عدالت سے حصہ ملا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار، سورۃ الفتح میرے نبی کے صحابہ کی بڑے خوبصورت انداز سے شان بیان کرتی ہے۔ سورۃ الفتح بتاتی ہے کہ اللہ نبی کے صحابہ سے راضی ہے، جنت کا وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس سے پچھلا رکوع لقد رضی اللہ عن المؤمنین، صلح حدیبیہ والے صحابہ کے لیے رب کی رضا کا اعلان ہے۔ اور آخری رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار، وہ صحابہ جو میرے نبی کے ساتھ تھے وہ کیسی صفات کے مالک ہیں، کیسی خوبیوں کے مالک ہیں؟ فرمایا جو کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر ہیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں محبتیں رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں چاہتے رکھتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، فرمایا کہ لوگوں میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو گے، کوئی رکوع میں نظر آئے گا، کوئی سجدے میں نظر آئے گا، کوئی رکوع میں جھکا ہے، کوئی سجدے میں جھکا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ، ہر حال میں تلاش میں پڑ گئے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ورضوانہ، اس کی رضا ہمیں مل جائے، اس کا فضل ہمیں مل جائے۔ سجدے میں پڑے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم میرے نبی کے صحابہ کو پہچانو گے تو ان کے چہرے دیکھ کر پہچانو گے۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ کو ان کے چہروں پر ان کی عبادت کا نور نظر آئے گا، ان کی عبادت کا اثر نظر آئے گا۔ اور ایسی خوبیوں کے مالک، ایسی صفات کے مالک جن کی خوبیاں مثلہم فی التورات، اللہ تورات میں بھی بیان کر چکا، ومثلہم فی الانجیل، اللہ انجیل میں بھی بیان کر چکا۔ اللہ کے نبی نے کیسی تربیت فرمائی، کیسے پھول تیار کیے، کیسی کھیتی تیار کی، اللہ نے قرآن میں بھی مثال دے کر سمجھایا۔ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اللہ فرماتے ہیں جیسے کاشتکار زمین میں دانہ ڈالتا ہے، اس دانے سے چھوٹی سی کوپل نکلتی ہے، پھر وہ بڑھتی ہے۔ فرمایا فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، وہ کوپل بڑے ہوتے ہوتے اپنے تنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، اس پہ پھل لگتا ہے۔ یہ محنت کرنے والا کاشتکار، پانی لگایا، محنت کی، کبھی کیا دیا اسے، کبھی کیا دیا، آج پھل لگا ہے، اپنی کھیتی کو دیکھتا ہے، یعجب الزراع، خوش ہے، میری محنت کا صلہ آج مجھے مل گئے، میں نے محنت کی، آج میری محنت کامیاب ہے، کھیتی لہرا رہی ہے،
हुजूर की सोहबत में बैठते, हुजूर के चेहरे का दीदार करते, हुजूर की बातें सुनते, हुजूर की सुन्नत पे अमल करते, हुजूर की हर गुफ्तगू को देखते, हुजूर के हर लम्हे को देखते, हुजूर के दिन को देखते, हुजूर की तिजारत को देखते, हुजूर अलैहिस्सलाम के जिहाद को देखते, हर हाल में हुजूर के साथ हैं और हर हाल में मेरे नबी के सहाबा तरबियत हासिल कर रहे हैं। जब मेरे नबी ने हज्जतुल वदा के मौका पर अराफात के मैदान के अंदर देखा, 23 साल मेहनत की। कितने साल? 23 साल मेहनत की। मेरे नबी की 23 साल मेहनत का सिलसिला अल्लाह ने दुनिया के अंदर दिया। 1,24,000 तरबियत याफ्ता तैयार हो गए, तरबियत याफ्ता तैयार हो गए। अल्लाह ने कैसी मिसालें दी, कैसी शान बयान की। और ये बात ज़हन में रखिएगा, जो सहाबा को मकाम मिला है, जो सहाबा को मर्तबा मिला है, सारी दुनिया के औलिया इकट्ठे कर लें, उनकी विलायत इकट्ठी कर लें, उनके इबादत इकट्ठी कर लें, कुतुब अब्दाल इकट्ठे हो जाएं, सहाबा के बाद से लेकर क़यामत तक के आखिरी इंसान सारे मुसलमानों की नेकियां इकट्ठी कर दें, फरमाया एक सहाबी के पांव की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। ये सहाबा का मकाम है, सहाबा का मकाम। जिसने किसकी ज़ियारत की? नबी की ज़ियारत की। कोई दिन में 1 दफा ज़ियारत करता था, कोई दिन में 5 दफा ज़ियारत करता था, कोई हर वक्त नबी को अपने सामने देखता था। खुश नसीब कितने वो लोग थे। मैं समझता हूँ इन सब से बढ़कर वो कितना खुश नसीब था जो हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में बसता था, जो हुजूर की आंखों में बसता था, जिन्होंने अपनी झोली के अंदर मेरे नबी को 3 रातें सुलाया, 3 दिन तक सुलाया, 3 दिन तक, 3 रातों तक मेरे नबी का चेहरा ही तकते रहे, हुजूर का दीदार ही करते रहे। मेरे भाइयों, माशर का मैदान होगा, कोई कब्र से उठेगा, बाप के साथ खड़ा होगा, कोई कब्र से उठेगा, भाई के साथ खड़ा होगा, कोई कब्र से उठेगा, अपने बेटे के साथ खड़ा होगा, कोई कब्र से उठेगा, अपने दोस्त के साथ खड़ा होगा। मैं कुर्बान जाऊं अबू बकर पर, मैं कुर्बान जाऊं फारूक आज़म पर। जब मेरे नबी कब्र से उठेंगे, अबू बकर सिद्दीक उमर उस्मान साथ खड़े होंगे। ये सहाबा का मकाम है। किसी अल्लाह वाले से पूछा गया, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताबिईन में से अजीम है, ताबिईन में से, पूछा ये बताओ हजरत फारूक आज़म हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का मकाम ज्यादा है या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का मकाम ज्यादा है? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, फरमाया उमर बिन अब्दुल अजीज लाखों इकट्ठे हो जाएं, अमीर मुआविया ने जिस घोड़े पे बैठ के जिहाद किया था, उस घोड़े के नाक के नथने के बराबर भी नहीं हो सकते। सहाबा का मकाम है। ये तरबियत किसने की? मेरे नबी ने की है। और जरा गौर से सुनिएगा, अगर कोई आज नबी के सहाबा पर एतराज करता है, नबी के सहाबा पे उंगली उठाता है, अल्लाह की कसम वो सहाबी पे एतराज नहीं करता, वो सहाबी पे उंगली नहीं उठाता, वो नबी की तरबियत पे एतराज कर रहा है। क्या समझता है कि नबी ने तरबियत सही नहीं की? आज बाप समझदार, अक्लमंद, पढ़ा लिखा, नेक तबीयत वाला बेटे की तरबियत कर ले, देखने वाले क्या कहते हैं? इसका बाप इतना नेक है तो ये भी तो नेक है ना, इसका बाप इतनी अच्छी तबीयत का मालिक है, बेटा भी तो इसलिए तबीयत का मालिक है। एक आम मुसलमान अपने बेटे की तरबियत कर ले, वो बेटा सब में नुमाया नजर आता है। 1,24,000 कमोबेश नबियों के सरदार इमाम लंबिया तरबियत करते हैं, क्या उसमें कोई कमी नजर आएगी? क्या उसमें कोई कोताही नजर आएगी? ये सहाबा मेरे नबी की तरबियत क्या होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरबियत भी मेरे महबूब ने की है, उमर की तरबियत भी मेरे महबूब ने की है, उमर, उस्मान, अली मेरे नबी के तरबियत याफ्ता है। हुजूर कब्र से खड़े होंगे, सहाबा हुजूर के साथ खड़े होंगे। अल्लाह के नबी ने तरबियत की। और आज भी, और बल्कि सूरह तौबा की आयत में तो क्या हद कर दी है, क्या कमाल कर दिया। उन लोगों के मुंह बंद कर दिए जो मेरे नबी के सहाबा बिलखुसूस अबू बकर सिद्दीक पर एतराज करते हैं। गारे सौर के अंदर है, हजरत अबू बकर सिद्दीक देख रहे हैं गार के मुंह की तरफ, दुश्मन सामने खड़ा है, खतरा है,
کہیں دشمن پاؤں پہ نظر کرتا ہے اس کی نظر محمد رسول اللہ پہ پڑے گی، حضور کو تکلیف پہنچائیں گے، پریشان ہیں، خوف کی کیفیت میں ہیں۔ اللہ قرآن اتارتا ہے، سورہ توبہ کی آیتیں ہیں، اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے۔ میرے نبی کے ساتھی کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ نے قرآن میں نبی کا ساتھی کس کو بتایا؟ ابو بکر صدیق کو بتایا۔ اور بلکہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب میرے نبی کو نبوت نہیں ملی تھی، ابو بکر تب بھی میرے نبی کے ساتھی تھے۔ نبوت سے پہلے کی دوستی ہے، نبوت ملنے کے بعد مکہ کی 13 سالہ زندگی میں میرے نبی کے ساتھی ہیں، ہجرت کی رات میرے نبی کے ساتھی ہیں، غار ثور میں میرے نبی کے ساتھی ہیں، مدینہ میں چلے جاؤ مسجد نبوی میں میرے نبی کے ساتھی ہیں، مسجد قباء میں میرے نبی کے ساتھی ہیں، بدر کے میدان میں میرے نبی کے ساتھی ہیں، احد کے میدان میں میرے نبی کے ساتھی ہیں، حنین کے میدان میں میرے نبی کے ساتھی ہیں، خندق کے میدان میں میرے نبی کے ساتھی ہیں، صلح حدیبیہ کے میدان میں میرے نبی کے ساتھی ہیں، فتح مکہ کے میدان میں میرے نبی کے ساتھی ہیں، تبوک کے میدان میں میرے نبی کے ساتھی ہیں۔ پھر وہ زندگی مدنی گزارنے کے بعد بھی آج قبر میں بھی میرے نبی کے ساتھی ہیں، معاشر کے میدان میں میرے نبی کے ساتھی ہیں۔ اللہ نے ساتھ دیا ہے، کوئی ساتھ نہیں چھین سکتا۔ زبان کا کالا، دل کا کالا، جسم کا ناپاک ابو بکر کو میرے نبی سے جدا نہیں کر سکتا، اس لیے ساتھ ملایا کس نے؟ اللہ نے ملایا ہے۔ ساتھ بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ آج بھی رب کعبہ کی قسم روزے رسول بتا رہا ہے، حضور علیہ السلام اپنے روزے اقدس میں موجود ہیں۔ ذرا غور سے میری بات کو سنیں گے، میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ انور، حضور کا رخ انور بیت اللہ کی طرف ہے، قبلہ کی طرف ہے، اور آپ کے کندھے کے ساتھ ابو بکر صدیق کا سر ہے، ابو بکر کا رخ بھی بیت اللہ کی طرف ہے، اور پھر اس سے نیچے حضرت ابو بکر کے کندھے کے ساتھ عمر کا سر ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیں گے، تینوں کا رخ کس جانب ہے؟ بیت اللہ کی جانب ہے، لیکن میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، ابو بکر بیت اللہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، عمر قربان جاؤں تو بیت اللہ کو بھی دیکھ رہا ہے، محمد رسول اللہ کو بھی دیکھ رہا ہے، ابو بکر صدیق کو بھی دیکھ رہا ہے، ابو بکر صدیق کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ فاروق اعظم ہیں، کوئی جتنا باتیں کر لے، اس کی زبان کالی ہو جائے، اس کا دل کالا ہو جائے، وہ جسم کا گندا بن جائے، وہ دنیا کا بدترین کافر بن جائے، اللہ کا قرآن آج بھی رضا کا اعلان کر رہا ہے، آج بھی اعمال سے نواز رہا ہے۔ سید تاج شاہ بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، توجہ سے بات سنیں، فرمایا بتاؤ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق میں مقام بڑا کس کا ہے؟ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق میں بڑا مقام کس کا ہے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے بغیر سوچے سمجھے برجستہ جواب دیا، فرمایا میں سمجھتا ہوں علی مرید ہے، عمر میرے نبی کی مراد ہے۔ علی آئے ہیں، عمر کو لایا گیا ہے، علی آئے ہیں، عمر کو مانگا گیا ہے۔ میرے نبی بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ مزید بات کھولتا چلوں، ابو جہل اعلان کرتا ہے مکہ کے اندر میرے نبی کے خلاف سازش ہوتی ہے، کیا اعلان کرتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، یہ الفاظ بھی زبان سے ادا کرتے ہوئے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ حضور کو قتل کیا جائے، حضور کا نعوذ باللہ سر مبارک قلم کیا جائے، جو حضور کو قتل کر کے لائے گا 100 اونٹ انعام ملے گا، 1000 اوقیہ چاندی ملیں گے۔ اور اس وقت مکہ کے 3 بڑے پہلوان، ایک ابو جہل، ایک عمر بن خطاب، ایک حضرت حمزہ نے چند دن حضرت عمر سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، چند دن پہلے کی بات ہے، لہذا ان میں سے یہ 2 حضرت حمزہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ 2 بڑے مکہ کے پہلوان ابو جہل اور حضرت عمر جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انعام کی لالچ کے اندر عمر بن خطاب ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، چہرے پہ غصے کے آثار ہیں،
جا رہے ہیں مجھے انعام ملے گا. راستے میں ایک شخص ملتا ہے, عمر چہرہ بدلا ہوا ہے, تلوار گلے میں لٹکی ہوئی ہے, کہاں جا رہا ہے غصے کی کیفیت کے ساتھ. کہا تجھے پتا نہیں ہے ابو جہل نے اعلان کیا ہے جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا, سر کاٹ کے لائے گا, 100 اونٹ انعام ملیں گے, 1000 اوقیہ چاندی ملے گا, تجھے پتا نہیں ہے. اس شخص نے کہا عمر تو بتا کیا خاندان بنو قریظ کا مقابلہ کر سکتا ہے, کیا محمد رسول اللہ کے خاندان کا مقابلہ کر سکتا ہے. اس نے کہا اچھا مجھے لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا. عمر کہنے لگے تو بھی بے دین ہو گیا. فرمایا میری بات سن, میں بے دین نہیں ہوا, جا اپنی بہن کے گھر دیکھ گیا, تیری بہن بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہے, تیرا بہنوئی بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہے جس کو قتل کرنے کے لیے تو جا رہا ہے. عمر کا غصہ بڑھ جاتا ہے. حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ اس کا نام تھا. حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سورہ طٰہٰ کا نسخہ اٹھا کے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں, اور ان دونوں کے سب استاد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن کا نسخہ پڑھا رہے ہیں. قرآن کی تلاوت بلند آواز سے ہو رہی ہے. عمر باہر دروازے پہ آتے ہیں, بہن مزاج کو سمجھتی تھی, عمر بڑے غصے سے بول رہے ہیں, عمر کا چہرہ لال پیلا ہے. عمر گئے بہن کے گھر. حضرت عمر کے اندر جانے سے پہلے بہن کو پتہ چل جاتا ہے. حضرت فاطمہ نے اپنے استاد سے کہا, حضرت خباب سے کہا آپ کمرے میں چھپ جاؤ, میرا بھائی بڑے غصے والا ہے, کہیں میرے استاد کی بدتمیزی نہ کر دے. لہٰذا وہ نسخہ جس کے اوپر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی اس کو بھی چھپا لیا, اور حضرت عمر اندر جاتے ہیں. آپ ابھی حضرت عمر نہیں ہیں, آپ صرف آج عمر ہیں. آپ اندر جاتے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں, عمر کی بہن کہتی ہیں ہم قرآن پڑھ چکے ہیں, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, اسلام لا چکے ہیں. بہنوئی سے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ سعید بن زید سے قرآن پڑھ رہے تھے, اسلام لا چکے ہیں. عمر غصے میں آتے ہیں, بہنوئی کو مارتے ہیں. بہن درمیان میں آتی ہے اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے, بہن کو مارتے ہیں. مورخین نے مختلف باتیں یہاں پر لکھی, مختصر یہ ہے عمر نے اتنا مارا, بہن بھی زخمی ہے, بہنوئی بھی زخمی ہے. بہن زبان سے کہتی ہے عمر جس ماں کی چھاتی سے تو نے دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے. آج جان تو جا سکتی ہے پر محمد رسول اللہ کا پڑھا ہوا کلمہ ہم سے نہیں چھوڑ سکتا. عمر کے دل پہ چوٹ لگتی ہے, عمر کا دل نرم ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ کلمہ اتنا ہے کہ آپ طاقتور, اتنا قیمتی ہے, جان دینے کے لیے تیار ہیں, وہ کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. عمر کہتے ہیں مجھے وہ نسخہ تو دکھا دو, وہ نسخہ تو دکھا دو جس کی تم تلاوت کر رہے تھے. حضرت فاطمہ نے کہا بھائی تو کافر ہے, تو ناپاک ہے, یہ پاک کتاب ہے, یہ مقدس کتاب ہے, اس کو پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں, آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. عمر پوچھتے ہیں کیا طریقہ ہے اس کو ہاتھ لگانے کا؟ کہا غسل کرو, وضو کرو, پاک ہو جاؤ گے, تمہیں پڑھنے کے لیے دے دوں گی. عمر وضو کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں, پاک ہوتے ہیں, پھر وہ سورہ طٰہٰ کا نسخہ پڑھتے ہیں. جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, اس سے پہلے بتوں کے پوجنے والے تھے, آج سورہ طٰہٰ اعلان کر رہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں اننی انا اللہ, لوگوں میں تمہارا اللہ ہوں, میں تمہارا معبود ہوں, لا الہ الا ہوں, میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. نماز کو قائم کرو, مجھے یاد کرو. عمر کا دل نرم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں فاطمہ پھر مجھے بھی محمد رسول اللہ کے در پہ لے چلو, پھر میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. رات فاطمہ کے گھر میں گزارتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. صبح ہوتے ہی میرے نبی کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. حضرت حمزہ وہاں پر پہلے موجود تھے, شیر خدا اسد اللہ پہلے موجود ہیں. دروازہ بند ہے. کسی نے بتایا باہر سے آ کر عمر تمہاری طرف آ رہے ہیں, تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے, تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے. حضرت حمزہ بولے یا رسول اللہ اجازت دیں عمر کا سر قلم کر دیا جائے, عمر قریب بھی نہ آ سکے. میرے محبوب نے فرمایا چچا ابھی رک جاؤ, عمر کو آنے دو, اس کا ارادہ معلوم کرنے دو. کیا اس کا ارادہ ہے؟ وہ کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے یا ہم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے؟ اگر وہ کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, اگر وہ لڑنے کے لیے آ رہا ہے میرے نبی نے فرمایا پھر تمہارا نبی اس کے لیے اکیلا کافی ہے, پھر اکیلا کافی ہے. لیکن عمر کا ارادہ کیا تھا؟ اندر داخل ہوئے میرے نبی کے قدموں میں گر گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان
موجود صحابہ نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، اتنی آواز اٹھی کہ مسجد حرام میں آواز گونجنے لگ گئی، مسجد حرام میں آواز گونجنے لگ گئی، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ محبوب نے فرمایا ضرور حق پر ہیں، پھر یہ چھپ چھپ کے کیا تبلیغ چل رہی ہے، چھپ چھپ کے کیا عبادت ہو رہی ہے؟ آ جاؤ، آج بیت اللہ کے اندر کھلے عام اعلان کریں گے۔ عمر وہ واحد آدمی ہے جس نے اپنے اسلام کا کھلے عام اعلان کیا تھا۔ میں نے صحابیہ کے متعلق پڑھا، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، جب عمر نے کوئی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام کے مخالف تھے، ایک نبی کی صحابیہ نے کلمہ پڑھا، کافر مارتے تھے، ان مارنے والوں میں عمر بھی مارتا تھا، اتنا مارتا تھا، وہ صحابیہ بتاتی ہیں عمر تھک جاتا، پانی منگواتا تھا، پانی پیتا تھا، پھر مارتا تھا۔ فرمایا جب عمر نے اسلام قبول کیا، اتفاق ہے عمر گلی میں گزر رہے ہیں، نعرہ تکبیر بلند ہے، شہادت کی آوازیں بلند ہیں، ہر کوئی اعلان کر رہا ہے آج اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ عمر کی وجہ سے آج اسلام عزت والا ہو گیا ہے۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں اے عمر کل تو مارتے مارتے نہیں تھکتا تھا، آج کلمہ شہادت کی صدائیں بلند کر رہا ہے، آج نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس وقت حقیقت کو دیکھا نہیں تھا، آج دیکھ چکا ہوں اس لیے نعرہ تکبیر بلند کر۔ جب تک اسلام کی حقیقت کو نہیں دیکھو گے، جب تک قرآن کی حقیقت کو نہیں دیکھو گے، آپ کو صرف ظاہر ہدایت پر نہیں لے کر آئے۔ ذہن میں رکھیے اللہ نے ہر نبی کو اپنی دعوت کو، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے نبی کو اپنے گھروں سے باہر نکالا ہے، حقیقت دکھائی ہے، جاؤ تم اسلام کا پیغام پہنچاؤ، میرا کلمہ پہنچاؤ۔ ہر نبی گھر سے باہر نکلا ہے، ہر نبی نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا۔ میں باقی نبیوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے پیغمبر کی بات کرتا ہوں۔ مکہ میں تبلیغ کر رہے ہیں، نہیں مان رہے، طائف میں چلا جاتا ہوں، طائف والے نہیں مان رہے، اعلان آ گیا مدینہ میں چلے جاؤ، آپ مدینہ میں چلے جاتے ہیں۔ وطن چھوڑا ہے، گھر چھوڑا ہے، رشتے دار چھوڑے ہیں، کس لیے چھوڑا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے چھوڑا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے چھوڑا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا۔ آخری بات کرتا ہوں، شہادت کی بات پھر ملنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابہ میں سے وہ صحابی ہیں، حضور نے فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، اللہ نے ہر امت کے اندر ایک محدث پیدا کیا۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کی طرف سے دل میں الہام ہوتا ہو، وہ زبان سے کہتا ہو، بعد میں رب اسے پورا کر دیتا ہو۔ فرمایا فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر بن خطاب ہے، عمر بن خطاب ہے۔ علماء نے لکھا ہے قرآن میں 22 مقامات ایسے ہیں، عمر زمین پہ رائے دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، رب عمر کے مشورے کو قرآن بنا دیتا ہے، عمر کے مشورے کو قرآن بنا دیتا ہے۔ وَافَقْتُ رَبِّي ثَلَاثًا، فرمایا میں نے اپنے رب سے موافقت کی ہے 3 مقامات پر۔ فرمایا ایک مقام ابراہیم کے بارے میں، ایک پردے کے متعلق، ایک بدر کے قیدیوں کے متعلق۔ مقام ابراہیم کے بارے میں کیا رہے گی؟ یا رسول اللہ دل چاہتا ہے یہ پتھر جو بیت اللہ کے ساتھ پڑا ہوا ہے، ہم یہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے۔ اللہ سورہ بقرہ کی آیتیں اتارتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، عمر رائے دے رہا ہے، اللہ فیصلہ فرما رہے ہیں، عمر رائے دے رہا ہے، اللہ قرآن بنا کے اتار رہے ہیں۔ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے ازواج مطہرات ہیں، صحابہ اکرام آتے جاتے رہتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ ایمان والی عورتوں کو پردے کا حکم دے دیں، اپنی ازواج کو پردے کا حکم دے دیں۔ عمر مشورہ دے رہے ہیں، سورہ احزاب کی آیتیں اتر رہی ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، اے پیغمبر، اے میرے محبوب پیغمبر، ایمان والی عورتوں کو کہہ دو، ایمان والی بیٹیوں کو کہہ دو، اپنی بیویوں کو کہہ دو، سب کے لیے اللہ نے پیغام دیا جب اپنے گھروں سے نکلا کرو اپنی چادروں کو اپنے سامنے لٹکا لیا کرو۔ عمر مشورہ دیتے ہیں، اللہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ آ رہا ہے، آخری بات وقت کو پیارا ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق سے میرے محبوب مشورہ لیتے ہیں،
ابو بکر صدیق بتاؤ بدر میں لوگ قید ہو گئے ہیں، کیا کیا جائے ان قیدیوں کے ساتھ؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے چھوٹے بچے ہوں گے، ہماری رائے یہ ہے ان سے فدیہ لے کے ان کو رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر سے پوچھا جاتا ہے عمر بتاؤ کیا کیا جائے بدر کے قیدیوں کے بارے میں؟ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ تلوار اٹھا کے ان کی گردنیں کاٹ دی جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ میرے محبوب نرم مزاج ابو بکر صدیق بھی نرم مزاج، حضرت ابو بکر صدیق کی رائے پسند کر لی، فیصلہ کر دیا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے۔ فیصلہ ہونے کے بعد سورہ انفال کی آیتیں اترتی ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض، کسی نبی کی شایان شان یہ بات نہیں ہے اس کے پاس قیدی آ جائیں مال لے کے ان کو چھوڑ دے، ان کو قتل نہ کرے۔ میرے محبوب نے اس آیت کے اترنے کے بعد بلکہ آپ روئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی روئے۔ آپ نے فرمایا اگر عمر نہ ہوتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا، اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اللہ نے کس کی رائے کو پسند کیا؟ عمر کی رائے کو پسند کیا، عمر کی رائے کو پسند کیا۔ اور میرے محبوب فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ میں سے عمر وہ صحابی ہے جس راستے پہ چلتا ہے وہ راستہ کون چھوڑ دیتا ہے؟ شیطان چھوڑ دیتا ہے، شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں جو عمر پہ بات کرتا ہے وہ شیطان کا دوست ہے، جو عمر کے خلاف بات کرتا ہے وہ شیطان کی اولاد ہے، وہ شیطان کی اولاد ہے۔ جس کی عدالت قرآن بیان کرے، جس کی صفائی میرا نبی اپنی زبان سے بیان کرے، جس کی خلافت کو علی المرتضیٰ قبول فرمائے، جس کی خلافت کو عثمان غنی قبول فرمائے، جس کی خلافت کو نبی کے صحابہ قبول فرمائے، جس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں، اس کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے میں سمجھتا ہوں پھر وہ نبی پہ انگلی اٹھاتا ہے، وہ نبی کا دشمن ہے، وہ عمر کا دشمن نہیں، وہ عثمان اور علی المرتضیٰ کا دشمن نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کی قدر کرنے کی، صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محرم کا مہینہ آ رہا، ایک بات آپ سے عرض کروں، اگلے دن میں انشاءاللہ اور باتیں کہ جو ہمارے مسلک اہل تشیع صحابہ اکرام اور اہل بیت پر اپنی گندی زبانوں سے، ناپاک زبانوں سے، اپنے گندے دل سے الفاظ سوچ کر زبان سے نکالتے ہیں، اور ہمارے مسلمان ان کو جا کر پیٹتا ہوا دیکھتے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح کیا کر رہے ہیں، علماء سے پوچھ لینا، ان کو اس طرح دیکھنا بھی گناہ ہے، وہ تو سمجھتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں، ان کو اس طرح دیکھنا بھی گناہ ہے۔ لہذا اگر ہمارے دل کے اندر صحابہ کی محبت ہے، ہمارے دل میں ابو بکر صدیق، عمر، عثمان اور امیر معاویہ اور اماں عائشہ کی محبت ہے، ان بتوں کے چہروں کو بھی نہ دیکھو۔ آپ نے یقیناً نہیں سنا ہوگا، میں تو اس چیز کو دیکھتا رہتا ہوں، اعلان کرتے ہیں یہ لوگ کہ ہم علی المرتضیٰ کو تمام نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ اہل تشیع کا عقیدہ بتا رہا ہوں، یہ اختلافی بات نہیں ہے، میرا اور آپ کا قرآنی عقیدہ ہے۔ انبیاء سے کوئی افضل نہیں ہے، اللہ کے بعد نبیوں کا مقام ہے۔ لہذا جو آدمی کسی کو بھی نبی سے افضل سمجھے، یہ امت مسلمہ کا متفق عقیدہ ہے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ جو نبیوں سے کسی کو افضل سمجھے، حضرت علی المرتضیٰ میرے نبی کے صحابی، عظیم شخصیت، حضور کے داماد، فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں، لیکن میرے بھائیوں میرے نبی سے افضل نہیں، کسی نبی سے وہ افضل نہیں۔